بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں سے پہلے اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ بہت گردش کر رہی تھی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے عمران خان صاحب کے بارے میں، تحریک انصاف کے چیئرمین کے بارے میں بہت سے ایسے بیانات آئے جس پہ ابھی تک ان کو کوئی جواب نہیں دیا گیا، کیونکہ اصل مسئلے ان کو اور سے چیلنجز کا سامنا ہے، ان کے پارٹی کو اور ان کے قیادت کو اور سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ لیکن یہ بات اس ٹائم تک زور پکڑنے لگی جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے عمران ریاض صاحب کے اوپر بھی کچھ ایسے بہتان لگائے، ایسے الزامات لگائے جن کے جواب میں ان کو تصدیق کے طور پہ ان کے پارٹی کے بندوں نے، خاص طور پہ عمران ریاض کے بندوں نے جواب دیا اور اس جواب پہ محمد علی مرزا صاحب ٹوس ہو گئے۔ سامعین کرام، دوسری طرف عمران خان صاحب کے بارے میں بھی اس نے کچھ ایسی انکشافات کی، اگرچہ وہ حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے، لیکن ہر بندہ اپنی مشہوری کے لیے برین کو ہاتھ لگا لیتے کہ شاید اس کی وجہ سے میری بھی تقدیر کھل جائے، اس کی وجہ سے لوگ مجھے بھی واہ واہ کر لیں اور اس کی وجہ سے میری بھی عروج ہو جائے۔ لیکن سب چیزیں اس کے برعکس جا رہی ہے۔ اب وہ پھنس گئے کہ اچانک یہ ہوا کیا ہے، وہ جو بیانات دیے تھے ان کے گلے پڑ گئے۔ یہ سب باتیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے چینل کو ٹیون کیا ہے تو ان سے مدبانہ گزارش کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور آخر تک دیکھیں۔ بہت گرما گرم خبریں جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک سکالر ہے۔ سکالر کا کام، عالم کا کام اللہ کے بندوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہوتا ہے، نہ کہ ان کے اوپر تنقید کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم نے عالموں سے سوچا ہے کہ ایک بندے کی اگر 100 سال کی زندگی ضلالت میں، گناہوں میں گزری ہو اور ایک دفعہ وہ سچے دل سے گناہ کر لے، توبہ کر لے، اگر گناہ ان کے سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو، تو ان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، ان کے سارے گناہ معاف کی جاتے ہیں۔ تو آیا اب ایک سکالر کیوں ایک ایسے بندے پہ الزامات لگا رہے کہ عمران خان صاحب نے ایسا کیا، عمران خان صاحب نے ویسا کیا، عمران خان صاحب نے یہ کیا، عمران خان صاحب نے وہ کیا؟ کیا ان کا دینی تعلیمات، ان کا علم یہ ان کو اجازت دیتا ہے؟ اور ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے بدقسمتی سب سے بڑی یہی ہے کہ جو ہمارے عالم، ہمارے سب نہیں ہیں لیکن کچھ جو مفتی ملا ٹائپ لوگ ہیں، وہ اپنے جو کام ہے اس کو چھوڑ کے دوسرے کاموں میں لگے ہوئے اور لوگوں کو عجیب قسم کے تنپرے میں ڈال رہے ہیں۔ جبکہ ہمارے پشتوں کا ایک سکالر، ایک شاعر غنی خان بابا، وہ یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ عام مولوی لوگ جو ہیں یہ لوگوں کو گمراہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اس طرح کچھ آج کل بھی ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ محمد علی مرزا صاحب نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے تو یہ تنقید اس لیے کی تھی کہ عمران خان صاحب نے اسرائیل کے بارے میں کوئی بیان نہیں دی۔ یہ بھی بالکل حقیقت پر مبنی بات سے ہٹ کے اسرائیل کے بارے میں پرزور بیان عمران خان صاحب کا آیا ہے، اگر نہیں آئے تو آئے گا، لیکن وہ جیل میں ہے، اس کو کوریج نہیں دی جا رہی ہے، اس کا بیان باہر نہیں آ رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ کا یہی کام توڑا ہی ہے۔ ایک اور سکالر ہے مسعود صاحب کو آپ نے چیلنج دیا تھا، وہ جیلم میں بیٹھے ہوئے، جا کے ان کو اپنا جو آپ کا حق اور سچ کی بات ہے ان کے ساتھ مناظرہ کر لیں۔ وہ مناظرے کے لیے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، آپ چلے جائے وہاں۔
یہ کن چکروں میں اب پاکستان میں اور مسئلے توڑے ہیں کہ آپ بھی ایک نیا ایشو کریٹ کر رہے ہیں جس پہ سارے جرنلسٹ سارے انالسٹ باتیں کر رہے ہیں. آپ نے عمران ریاض صاحب کے بارے میں یہ کہا کہ اس کا فون مجھے آیا, میرے سے ملا ہے اور اس نے مجھے کہا کہ اندر کی کوئی کچلی پک رہی ہے اور آپ خاموش رہے. جبکہ اس پہ ایک جرنلسٹ تھا, احمد ابو بکر جرنلسٹ ہے, اس کا بیان ہے کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی. عمران ریاض صاحب کا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوئی, جس پہ اس نے تان مان کر کے ادھر ادھر کی باتیں چھیڑ لی. اور اس نے پھر بعد میں کہا کہ میں اس سے معافی مانگوں گا, لیکن بشرط یہی ہے کہ وہ جیلم آ کے میرے ساتھ ملے, میں اس سے وہاں معافی مانگوں. صرف اور صرف یہی ہے کہ لوگوں کو دکھانا چاہتے کہ یہ دیکھ میں نے کس طرح پروٹوکول دیا, میں نے بندے سے بات کی, اور صرف اپنا واہ واہ کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے کے جائیں. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوا, اور اس کے پینل میں جرنلسٹ سب ان پہ تنقید کر رہے ہیں. کوئی ایک آدھا جو ہے نا ان کے ساتھ دے رہے کہ وہ شاید ٹھیک کہہ رہے, لیکن سب چیزیں اس کے برعکس جا رہی ہے. اور پھر عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کہہ رہے کہ اگر عمران خان صاحب اپنے بیان پہ ڈٹے رہے تو میں اسے بھی معافی مانگوں گا اور ووٹ بھی اس کو دوں گا. اب یہ کوئی پازیٹیو ایک پوائنٹ دے رہے ہیں. او خدا کے بندے, عمران خان صاحب تو شروع سے لے کر ابھی تک اپنے بیانات پہ ڈٹے رہے. کیا آپ نہیں دیکھ رہے, اگر وہ اپنے بیانات سے محرف ہو جاتے یا اپنے بیانات تبدیل کر لیتے تو اب تو وہ عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوتا. یہ تو ایک المیہ ہے کہ وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے, تو لہٰذا اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ عنقریب نکل آئے گا. سب پی ٹی آئی لوگ ابھی تک خاموش ہے, صرف اور صرف الیکشن کا انتظار ہو رہا ہے. خاموش ووٹر صرف اور صرف الیکشن کے انتظار میں ہے کہ کسی طرح الیکشن ٹائم پہ ہو جائے اور صاف اور شفاف ہو جائے, پھر دیکھ لیں گے کہ کیا ہوگا. میں نے آپ لوگ کو پہلے ولاگ میں کہا تھا کہ 15 نومبر کے بعد نئے انکشافات ہوں گے. کوئی ادھر سے نکلے گا بیان دے گا, کوئی ادھر سے نکلے گا بیان دے گا, کوئی سیاسی اکاڑے میں ہلچل مچائے گا, تو کوئی ویسے اپنے شہریت کو عروج پر لے جانے کے لیے بیانات تاکیں گے. لیکن ہوگا وہ جو حق اور سچ کی بات ہوگی. سامعین کرام, سب کے آخر میں پھر سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور فلسطین میں جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, 11-12 ہزار فلسطینی لوگ شہید ہو گئے, جس میں 4 سے 5 ہزار بچے, 3-4 ہزار عورتیں اور باقی مرد حضرات شہید ہوئے ہیں. ان کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ فلسطین کو آزاد کرے اور اسرائیل کو نصب نابود کرے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.